بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سفر تابوک سے واپسی پر مدینہ پہنچنے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چند صحابہ کو حکم دیا کہ وہ قباء جا کر اس مسجد کو گرا دیں جو ابھی حال میں ہی تعمیر ہوئی ہے۔ قرآن کریم میں اس مسجد کی تعمیر کا ذکر موجود ہے۔ اللہ رب العزت نے اس مسجد کو مسجد ضرار کہا ہے۔ مسجد کی تعمیر کے مخفی مقاصد بھی بیان فرمائے ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ حکم بھی دیا گیا کہ آپ اس مسجد میں کبھی بھی نماز نہ پڑھیں۔ تفسیر کی کتابوں میں مسجد ضرار کی تعمیر کا قصہ تفصیل کے ساتھ مذکور ہے۔ اس تفصیل کا خلاصہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدینہ تشریف آوری سے پہلے یہاں قبیلہ خزرج کا ابو عامر راہب نامی ایک شخص موجود تھا۔ یہ شخص پہلے بت پرست تھا، بعد میں اہل کتاب کی صحبت میں رہا، ان لوگوں کے کچھ صحیفے پڑھے یا سنے اور نصرانی بن گیا۔ چونکہ قبیلہ خزرج میں اسے بڑا سمجھا جاتا تھا، نصرانی بننے کے بعد بھی اس کی یہ اہمیت برقرار رہی، بلکہ کچھ اور بڑھ گئی، یہاں تک کہ اس کی پرستش کی جانے لگی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو یہ شخص آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس نے کچھ سوالات کیے، آپ نے جوابات مرحمت فرمائے، مگر اس سے تشفی نہیں ہوئی۔ یہ بدبخت یہ کہہ کر مجلس سے اٹھا، ہم میں سے جو شخص جھوٹا ہے وہ مردود ہو کر مرے، اور اس کی موت حالت مسافرت میں عزیز و اقارب سے دور رہ کر واقع ہو۔ اس نے یہ بھی کہا کہ میں آپ کی مخالفت کرتا رہوں گا اور ہمیشہ آپ کے دشمنوں کی مدد کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے اسلام کو سربلندی عطا کی۔ بدر کی جنگ ہوئی، مسلمان فاتح بن کر مدینہ واپس۔ ابو عامر راہب کے سینے پر سانپ لوٹنے لگے۔ وہ مدینہ سے بھاگ کر مکہ پہنچا تاکہ مشرکین مکہ کو آپ سے جنگ پر آمادہ کر سکے، ان کے حوصلے بڑھائے اور بدر کی شکست سے اس کو مایوس نہ ہونے دی۔ وہ تمام عرب قبائل میں پھرا، لوگوں سے ملا، اس نے انہیں ہم نوا بنایا اور انہیں مسلمانوں کے خلاف برسر پیکار رہنے پر آمادہ کیا۔ غزوہ حنین تک تمام غزوات میں اس نے دشمنوں کے ساتھ مل کر مسلمانوں کے خلاف جنگ بھی لڑی۔ ایک موقع پر اس نے دونوں طرف کی صفوں کے درمیان کئی گڑھے کھود رکھے تھے، ان میں سے ایک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گر پڑے۔ آپ کا چہرہ مبارک زخمی ہوا اور نیچے کی طرف سے سامنے کے 4 دانت بھی آپ کے شہید ہو گئے۔ آپ کے سر مبارک میں بھی چوٹ آئی۔ ایک جنگ میں ابو عامر نے اپنے قبیلے کے لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے انہیں اپنی مدد کرنے پر آمادہ کرنا چاہا، مگر انہوں نے مدد کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ اس کے قبیلے کے لوگوں نے کہا، اے فاسق، اے دشمن خدا، اللہ تجھے برباد کرے۔ مخالف کی یہ آواز سے سن کر وہ یہ کہتا ہوا واپس ہوا، میرے بعد میری قوم بگڑ گئی ہے۔ قبیلہ حوازن کی شکست کے بعد ابو عامر مایوس ہو کر شام بھاگ گیا۔ اس سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو اسلام قبول کرنے کی دعوت بھی دی اور اسے قرآن پڑھ کر بھی سنایا، لیکن اس کی قسمت میں اسلام کی دولت نہیں تھی، اس لیے وہ محروم کا محروم ہی رہا۔ ملک شام کی طرف بھاگنے کی وجہ یہ تھی کہ نصرانیوں کا مرکز یہی علاقہ تھا، وہ وہاں رہ کر اسلام اور مسلمانوں کے خلاف اطمینان کے ساتھ سازشیں کر سکتا تھا۔ ان دنوں وہاں ہرقل کی حکومت تھی۔ اس کے پاس پہنچ کر اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف مدد مانگی۔ اس نے وعدہ کر لیا اور اس امید پہ اس کے ہاں ٹھہر گیا کہ ہرقل اس کی مدد کرے گا اور مسلمانوں کے خلاف لڑنے کے لیے کوئی لشکر اس کے ساتھ کر دے گا یا خود وہ لشکر کی قیادت کرے گا۔ ہرقل کے ملک میں قیام کے دوران اس نے مدینہ میں اپنے ہم خیال لوگوں کو لکھا کہ ہرقل کی قیادت میں وہ ایک بڑا لشکر لے کر آ رہا ہے، تم لوگ لڑنے کے لیے تیار رہو، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسی جنگ لڑوں گا کہ ان کو پسپا ہونا پڑے گا اور انہیں اپنی سابقہ حالت پر لوٹنا ہوگا۔
اس نے منافقین مدینہ کو لکھ کر بھیجا وہ ایک ایسی عمارت تعمیر کرے جو فی الوقت میرے قاصدوں کے لیے اور بعد میں میرے لیے پناہ گاہ کا کام دے۔ یہ عمارت تمہاری اجتماعیت کے لیے بھی ضروری ہے، اس میں جمع ہو کر تم میرے احکام کے مطابق منصوبہ سازی بھی کر سکو گے اور اس میں تم آئندہ ہونے والی جنگ کے ہتھیار وغیرہ بھی چھپا کر رکھ سکو گے۔ ابو عامر نے اپنے خطوطوں میں اپنے ساتھیوں کو یہ بھی مشورہ دیا کہ تم یہ عمارت بناؤ اور یہ ظاہر کرو ہم ایک مسجد بنا رہے ہیں، تاکہ مسلمانوں کو کسی طرح کا کوئی شبہ نہ ہو۔ جو جگہ اس مسجد کے لیے تجویز کی گئی اس کے تھوڑے فاصلے پر مسجد قباء موجود تھی۔ یہ اسلام کی اولین مسجد ہے جس کی تعمیر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بنفس نفیس حصہ لیا۔ ہجرت کے بعد چند روز کے قیام کے دوران اہل قباء کے لیے یہ مسجد تعمیر ہوئی تھی۔ منافقین نے اپنے سرگنا کے حکم کے مطابق مناسب جگہ تلاش کر کے عمارت بنائی۔ جب یہ عمارت جس کو انہوں نے مسجد مشہور کیا تھا بن کر تیار ہوگی تو ان کا ایک وفد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم نے ایک مسجد بنائی ہے قباء میں۔ جو مسجد آپ نے تعمیر کی تھی وہ بہت سے لوگوں کے لیے دور ہے، خاص طور پر بوڑھوں اور بیماروں کے لیے اس مسجد تک پہنچنا دشوار ہوتا ہے۔ ویسے بھی وہ مسجد زیادہ وسیع اور کشادہ نہیں ہے۔ قباء کی آبادی کے لحاظ سے وہ مسجد اب تنگ پڑ گئی ہے، اس لیے ہم نے ایک دوسری مسجد بنائی ہے، وہ بڑی بھی ہے اور علاقے کے بوڑھے اور بیمار حضرات آسانی کے ساتھ اس مسجد میں آ کر نماز ادا کر سکتے ہیں۔ ہم اس درخواست کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں کہ آپ تشریف لا کر ایک نماز پڑھا دیں تاکہ اس میں برکت ہو جائے۔ یہ جاننے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس وقت تو ہمیں تبوک کا سفر درپیش ہے، واپسی پر ہم انشاءاللہ مسجد میں نماز پڑھیں گے۔ تبوک سے واپسی پر آپ نے مدینہ سے پہلے ایک جگہ پڑاؤ ڈالا، یہاں سے مدینہ منورہ کا فاصلہ 1 دن کا یا آدھے دن کا تھا۔ اسی دوران آپ کی خدمت میں حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور آپ کو مسجد ضرار کے متعلق باخبر کیا۔ اس موقع پر یہ 2 آیتیں نازل ہوئیں جن کا ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے، اور کچھ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ایک مسجد اس کام کے لیے بنائی کہ مسلمانوں کو نقصان پہنچائیں اور کافرانہ باتیں کریں اور مومنوں میں پھوٹ ڈالیں اور اس شخص کو ایک اڈا فراہم کریں جس کے پہلے سے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ ہے، اور یہ قسمیں ضرور کھائیں گے کہ بلائی کے سوا ہماری کوئی اور نیت نہیں، لیکن اللہ اس بات کی گواہی دیتا ہے وہ قطعی جھوٹے ہیں۔ اے پیغمبر، تم اس نام نہاد مسجد میں کبھی نماز کے لیے کھڑے مت ہونا، البتہ وہ مسجد جس کی بنیاد پہلے دن سے تقوی پر رکھی گئی ہے، وہ اس بات کی زیادہ حقدار ہے کہ تم اس میں کھڑے ہوں۔ اس میں ایسے لوگ ہیں جو پاک صاف ہونے کو پسند کرتے ہیں اور اللہ پاک صاف لوگوں کو پسند کرتا ہے، سورہ توبہ میں ہے۔ پہلی آیت میں مسجد بنانے کے 3 مقاصد بیان کیے گئے۔ پہلا مقصد ضرار، یعنی مسلمانوں کو نقصان پہنچانا۔ ضرر اسی کے ہم معنی ہے۔ بعض اہل لغت نے دونوں میں کچھ فرق بھی کیا کہ ضرر اس نقصان کو کہتے ہیں جس میں نقصان پہنچانے والے کا اپنا فائدہ ہو، اور ضرار ایسے نقصان کو کہتے ہیں جس میں نقصان پہنچانے والے کا اپنا کوئی فائدہ نہ ہو۔ دوسرا مقصد اس آیت میں یہ بیان کیا گیا ہے، وہ لوگ اس مسجد کی تعمیر سے یہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں میں تفریق پیدا ہو جائے، وہ 2 ٹکڑوں میں بٹ جائیں اور مسجد قباء کے نمازی گھٹ جائیں۔ ان کے اس مقصد پر تقریباً تفریق پیدا ہو جائے۔ اور ان کا تیسرا مقصد جو ارصاد المن حارب اللہ سے واضح کیا گیا کہ یہ تھے وہ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے کے لیے گات لگانے کی جگہ بنائی جائے، یعنی وہ لوگ اس عمارت میں اپنا ٹھکانہ بنا لیں، اس میں اسلحہ جمع کریں، یہاں بیٹھ کر مسلمانوں کے خلاف سازشیں کریں اور ان پر حملہ کرنے کے منصوبے بنائیں۔ دوسری آیت میں آپ کو حکم دیا کہ آپ اس مسجد میں کبھی نہ جائیں، نہ ٹھہریں، نہ نماز پڑھیں، بلکہ پہلے دن جو مسجد تقوی کی بنیاد پر قائم کی گئی ہے، مسجد قباء، اس میں جائیں، ٹھہریں اور نماز پڑھیں۔ تفسیر ابن کثیر۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔